مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود السلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان نقل کرتے ہیں، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے یعنی 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے آپ دیکھتے ہیں۔ آج سلسلہ با مقصد زندگی میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نیت المومنی خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے سلسلے کے آغاز میں چند اچھی نیتیں حسب حال کر لیجئے۔ نیت کیجئے کہ اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضری دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ علم دین سیکھیں گے، نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے بیان ہونے والے مدنی پھول دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حسب موقع عز و جل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی سن کر عز و جل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر سن کر درود پاک پڑھیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پورا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا تو حسب موقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ کے نام کے ساتھ کہتے رہیں گے۔ جو نیت کروائی جائے گی کسی بھی اچھے کام کی، نیک کام کی، گناہوں سے بچنے کی، دل میں ارادہ ہوگا زبان سے کہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بیان کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی برکت سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے یہ بات تو ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے کہ جس طرح ظاہری گناہ ہیں اسی طرح ایسے گناہ بھی ہیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ جیسے زبان سے بندہ جھوٹ بولتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے تو یہ ظاہری گناہ ہوئے، ہاتھ سے کسی پر ظلم کرتا ہے تو یہ ظاہری گناہ ہوا، اور دل کے یعنی باطنی گناہ یہ ہے کہ بندہ کسی کے بارے میں بدگمانی میں، یعنی ایسی بدگمانی جو گناہ ہے اس میں مبتلا ہو جائے، کسی مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کر زوال کی خواہش کرے، اس کی نعمت اس کے پاس نہ رہے، چھن جائے، یعنی حسد میں مبتلا ہو جائے، مسلمان بھائی کی دشمنی اپنے دل میں رکھے، کینے میں مبتلا ہو، تو یہ باطنی گناہ ہیں۔ باطنی گناہوں میں سے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک گناہ طلب شہرت بھی ہے، کہ بندہ شہرت چاہے اور اس کے لیے کوشش کرے کہ وہ مشہور ہو، یعنی ایسے کام کرے، ایسے افعال کرے کہ جس سے اس کی شہرت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 38، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، اور جس کا مصاحب یعنی ساتھی شیطان ہو تو کتنا برا مصاحب یعنی کتنا برا ساتھی ہے۔ صدر الافاضل
حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان فی تفسیر قرآن میں اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، بخل کے بعد صرف بے جا کی برائی بیان فرمائی، یعنی فضول خرچی کی برائی بیان فرمائی کہ جو لوگ محض نمود و نمائش اور نام آوری یعنی طلب شہرت کے لیے خرچ کرتے ہیں اور رضائے الہی عز و جل مقصود نہیں ہوتی، جیسا کہ مشرکین و منافقین یہ بھی انہی کے حکم میں ہیں جن کا حکم اوپر گزر گیا پہلی آیات میں، جس کا مصعب شیطان ہوا کے تحت فرماتے ہیں دنیا و آخرت میں، دنیا میں تو اس طرح کہ وہ شیطانی کام کر کر کے اس کو خوش کرتا رہا، شیطان کو خوش کرتا رہا، اور آخرت میں اس طرح کہ ہر کافر ایک شیطان کے ساتھ آتشی یعنی آگ کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہوگا۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ عز و جل اسے رسوا کرے گا، اور جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے عیوب لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، العیاذ باللہ تعالی۔ جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ عز و جل اس کو رسوا کرے گا، جو اس لیے عمل کرے گا کہ اس کی شہرت ہو اور لوگ اس کی عزت کریں، اللہ تبارک و تعالی اسے ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے اس کے عیب ظاہر فرما دے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، طلب شہرت، اپنی شہرت کی خواہش ہونا اور اس کے لیے ایسے افعال کرنا، ایسے کام کرنا، ایسے اعمال کرنا، ایسا انداز اختیار کرنا کہ شہرت ہو جائے، نہایت ہی قبیح اور مذموم کام ہے، بہت مذمت والا کام ہے۔ طلب شہرت بہت سے گناہوں میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ طلب شہرت کی خواہش ہونا یہ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب ہوتا ہے، ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کی 3 جلد میں ارشاد فرماتے ہیں، جاہ و منصب کا مطلب شہرت اور ناموری ہے۔ جاہ و منصب یعنی کوئی منصب ملنا، کوئی ذمہ داری ملنا، یہ جاہ و منصب کا مطلب شہرت اور ناموری ہے، اور یہ قابل مذمت ہے، قابل تعریف صرف گمنامی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ہم میں سے کون ایسا جس کو شہرت کی طلب نہ ہو، لیکن کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قابل تعریف، یعنی جس کی تعریف کی جائے وہ صرف گمنامی ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عزت ہو، اس کی شہرت ہو، لیکن ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ واقعی جو تعریف کے لائق ہے وہ گمنامی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بغیر شہرت و ناموری کی مشقت اٹھائے محض دین پھیلانے کے سبب اللہ عز و جل کسی کو مشہور کر دے تو یہ شہرت و ناموری قابل مذمت نہیں، یعنی اس کی اپنی خواہش تو نہیں ہے کہ وہ مشہور ہو، لیکن وہ دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ عز و جل کا دین پھیلاتا ہے، تبلیغ دین، نیکی کی دعوت کو عام کرتا ہے، اور اس سبب سے اللہ تبارک و تعالی اس کو شہرت دیتا ہے، تو یہ شہرت، یہ ناموری، یہ نام ہونا، یہ عزت ہونا، یہ قابل مذمت نہیں۔ لیکن اگر کوئی شہرت کی خواہش رکھتا ہے تو ایسے کے لیے یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، جان لیجئے مذموم یعنی جس کی مذمت کی جائے، مذموم وہ شہرت ہے جس کی چاہت کی جائے، البتہ جو شہرت بغیر طلب کے محض اللہ عز و جل اپنے کرم سے عطا فرما دے وہ ہرگز مذموم نہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، علماء کرام، یہ مشہور ہوتے ہیں دین کی خدمت کے سبب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ کو کیسی عزت اور شہرت عطا فرمائی ہے۔
تو اگر اللہ تبارک و تعالی بغیر طلب کے کسی کو شہرت و ناموری سے نواز دے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز مذموم نہیں، البتہ کمزور لوگوں کے لیے، یعنی جو صحت کے حوالے سے کمزور کا تذکرہ نہیں ہے یہاں، جو یعنی تقوی کے لحاظ سے کمزور ہیں، تو ایسے کمزور لوگوں کے لیے شہرت آزمائش ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ ڈوب رہے ہوں، ان میں ایک ایسا کمزور شخص بھی ہو جسے تیرنا آتا ہو۔ اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا کسی کو علم نہ ہو، ورنہ سب آ کر اس سے چمٹ جائیں گے۔ یعنی بہت سے لوگ ڈوب رہے ہیں اور ایک شخص ایسا ہے کہ جو تیرنا جانتا ہے لیکن ہے کمزور۔ اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ اس کو تیرنا آتا ہے، نہیں تو وہ اس سے آ کر چمٹیں گے کہ ان کی جان بچے، اور یہ خود کمزور ہے، بڑی مشکل سے اپنی جان بچائے گا، تو اب یہ بھی ڈوبے گا اور دیگر بھی ڈوب جائیں گے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے تیرنے کا دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ یہ مثال تھی۔ اسی طرح اگر کوئی عمل کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، اعتقاد کے لحاظ سے کمزور ہے تو اس کی شہرت اس کے لیے اگرچہ بغیر چاہت کے ہو، اس کی شہرت اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شہرت کے سبب ہلاکت میں پڑ جائے، نیت کے فتور میں مبتلا ہو جائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں نتیجتاً وہ مزید کمزور ہوگا ڈوبنے والا، اور ان سب کے ساتھ خود بھی ہلاک ہو جائے گا، جبکہ ایک قوی تیراک، ایک ایسا شخص جو تیراک ہے، تیرنے والا ہے لیکن مضبوط ہے، طاقتور ہے، تیراک بھی اچھا ہے، صحت بھی اس کی اچھی ہے، اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اچھا تیراک ہے تاکہ اس کی طرف جائیں، وہ خود بھی بچے گا، دوسروں کو بھی بچائے گا۔ تو ایسے ہی آپ فرماتے ہیں قوی تیراک کے لیے بہتر یہ ہے کہ ڈوبنے والے اس کو پہچانیں تاکہ اس کے ساتھ چمٹ جائیں اور وہ ان کو بچا کر ثواب پائے۔ اس طرح جو لوگ تقوی میں مضبوط ہوتے ہیں، اعتقاد کے لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں، عمل کے لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں، ان کی شہرت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی، علماء کی، اولیاء کی شہرت ہوتی ہے، تو یہ اپنے ساتھ دیگر کو بھی گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی، اس کی طاعت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عام شخص، کمزور شخص عملی حوالے سے اس کی شہرت ہوگی تو پھر اس کی بھی ہلاکت کا خوف رہے گا۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ الغفار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک اسلامی بھائی بہت زیادہ معتقد تھا، میرا ہر دکھ سکھ میں مجھ سے ملاقات کرتا، میں اسے انتہائی عبادت گزار، تہجد گزار اور گریہ و زاری کرنے والا سمجھتا تھا۔ کچھ دنوں تک اسے نہ پایا، معلوم ہوا کہ وہ بے حد کمزور ہو گیا ہے۔ میں اس کے گھر اس سے متعلق پوچھنے کے لیے، معلومات لینے کے لیے اس کے یہاں پہنچا، اس کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی، اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا، اجازت ملنے کے بعد میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ گھر کے وسط میں بستر پر لیٹا ہوا ہے، چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے۔ میں نے کہا اے میرے بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہنے لگا اے میرے بھائی منصور، اس کلمے کے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہاں گئیں تمہاری وہ نمازیں، روزے، تہجد اور راتوں کا قیام؟ وہ حسرت سے کہنے لگا اے میرے بھائی، میرے یہ سب اعمال اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نہیں تھے، بلکہ میں یہ تمام عبادتیں شہرت کے لیے کیا کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار اور تہجد گزار کہیں، اور میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر الہی کرتا تھا۔ میں لوگوں کی نظر میں بہت نیک تھا، لیکن جب میں تنہائی میں ہوتا تو دروازہ بند کر لیتا، برہنہ ہو کر شراب پیتا اور نافرمانیوں سے اپنے رب عز و جل کا مقابلہ کرتا۔ ایک عرصے تک میں اسی طرح کرتا رہا، پھر ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا قرآن پاک لے کر آؤ، اس نے ایسا ہی کیا۔ میں مصحف شریف کے ایک ایک حرف کو پڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب سورہ یاسین تک پہنچا تو مصحف شریف کو بلند کر کے بارگاہ الہی عز و جل میں یوں عرض کی اے اللہ، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ عز و جل نے مجھ سے بیماری کو دور کر دیا۔ جب میں شفا یاب ہوا
تو دوبارہ لہو و لعب اور لذات و خواہشات میں پڑ گیا۔ شیطان لعین نے مجھے وہ عہد بھلا دیا جو میرے رب عز و جل اور میرے درمیان ہوا تھا، عرصہ دراز تک گناہ کرتا رہا، پھر اچانک اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس میں میں نے موت کے سائے دیکھے تو گھر والوں سے کہا میری عادت کے مطابق وسط مکان میں نکال دیں۔ میں نے مصحف شریف منگوا کر پڑھا اور بلند کر کے عرض کی یا اللہ عز و جل اس کی عظمت کا واسطہ جو اس مصحف شریف میں ہے مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا قبول فرمائی، دوبارہ اس بیماری سے مجھے شفا عطا فرما دی، لیکن پھر میں اسی طرح نفسانی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑ گیا، یہاں تک کہ اب دوبارہ اسی مرض میں مبتلا یہاں پڑا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ اس دفعہ بھی مجھے وسط مکان میں نکال دو جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب میں نے مصحف شریف یعنی قرآن پاک منگوا کر پڑھا، اس کی تلاوت کرنے لگا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر سخت ناراض ہے۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کی اے اللہ عز و جل اس مصحف شریف کی عظمت کا صدقہ مجھ سے اس مرض کو زائل فرما دے۔ میں نے ہاتف غیبی سے یہ اشعار سنے۔ اشعار کا مفہوم یہ ہے جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور جب تندرست ہوتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب تک تکلیف میں مبتلا رہتا ہے تو روتا رہتا ہے، جب قوت حاصل کر لیتا ہے تو برے کام کرنے لگتا ہے۔ کتنی اور مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہوا، مگر اللہ عز و جل نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں مستغرق رہا اور عرصہ دراز تک اس یعنی اللہ تبارک و تعالی سے غافل رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا، اور تجھ پر جو اللہ عز و جل کا فضل و کرم تھا تو نے اسے بھلا دیا، اور کبھی بھی تجھ پر نہ کپی تاری ہوئی نہ ہی خوف لاحق ہوا۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا لیکن پھر توڑ دیا، بلکہ ہر بھلی اور اچھی بات کو تو بھول چکا ہے۔ اس جہان فانی سے منتقل ہونے سے پہلے جان لے کہ تیرا ٹھکانہ قبر ہے، جو ہر لمحے تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہی ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم میں اس سے اس حال میں جدا ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ابھی گھر کے دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص انتقال کر چکا ہے۔ ہم اللہ عز و جل سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے روزے دار اور راتوں کو قیام کرنے والے برے خاتمے سے دوچار ہو گئے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے طلب شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، نیک کام کرنے والے اور چھپ کر گناہ کرنے والے کا ایک عبرت خیز واقعہ سنا۔ بعض اوقات اپنی نیک نامی کی فکر یہ دامنگیر ہوتی ہے، اور بندہ اس لیے چاہتا ہے کہ اس کی نیکیاں لوگوں تک پہنچیں، یعنی شہرت اور ناموری لوگ اس کو جانیں، اس کو پہچانیں۔ تو اس کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ بندہ اس کو یعنی یہ فکر لگ جاتی ہے کہ مجھے نیک سمجھا جائے، اس لیے بندہ شہرت کا خواہش مند ہوتا ہے، نیک یعنی ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو۔ تو اس کا علاج، اس سبب کا علاج یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے حالات کو اپنے پیش نظر رکھے، کہ جو اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہوا کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، لیکن نیکیوں کو پوشیدہ رکھتے تھے، نیکیاں چھپاتے تھے۔ آج ہم تو اس بات پر پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہماری کوئی کمزوری لوگوں کو یعنی نہ پتہ چلے، ہماری کمزوری لوگوں کو پتہ چلے تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو حقیقی نیک ہوا کرتے تھے، جو حقیقی نیک ہوا کرتے ہیں، وہ جس طرح ہم گناہوں کو چھپاتے ہیں اس طرح وہ نیکیوں کو چھپایا کرتے ہیں کہ ہماری نیکیاں لوگوں کو نہ پتہ چلیں، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم جو نیکی نہیں کرتے وہ بھی لوگ اس کی تعریف کریں، یعنی جھوٹی جو تعریف ہے اس سے بھی ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ جو نیکیاں کرتے تھے ان کو بھی چھپاتے تھے۔ ایک اور سبب طلب شہرت کا یہ ہے کہ لوگوں کی تعریفیں نفس کی تسکین کا باعث ہوتی ہیں، نفس کو اچھا لگتا ہے کوئی تعریف کرے، اسی لیے بندہ چاہتا ہے کہ اس کی نیک نامی کی شہرت ہو۔
زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو جانیں، نامور ہو، تو اس لیے وہ نفس کے سکون کے لیے کہ لوگ تعریف کرتے رہیں، لوگ تعریف کرتے رہیں، لوگوں کی تعریف اس کو بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، نفس کو اچھی لگتی ہے، اس لیے وہ شہرت چاہتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی خامیوں پر نظر کرے، اور ایسے موقع پر جب اس کو تعریف اچھی لگ رہی ہو اپنے ضمیر سے یہ سوال کرے کہ یہ جو مصنوعی تعریف ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے جو تھوڑے بہت عمل کیے ہیں یہ تعریف میرے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن رہی ہو، اور جو میری حقیقت ہے اگر یہ ان لوگوں پر ظاہر ہو گئی تو پھر کیا حال ہوگا۔ بعض اوقات طبعاً انسان خوشامد پسند ہوتا ہے، یعنی جھوٹی تعریف سننے کا عادی ہوتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے جھوٹی تعریف، طبیعت اس کی ایسی ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ ایسی صحبت کو چھوڑ دے، خوشامد کرنے والوں کی صحبت کو چھوڑ دے، اور ایسے مخلص افراد کی صحبت اختیار کرے جو اچھے انداز سے حسن نیت کے ساتھ اس کی اصلاح کریں، جو اصلاح کرنے والے ہوں۔ اصلاح کرنے والوں کی صحبت کو اختیار کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جو یہ طبعاً طبیعت میں خوشامد پسندی ہے یہ دور ہوگی، اور اصلاح کرنے والے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل کمزوریاں دور ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی طرف ذہن بنے گا۔ بعض اوقات ایک اور سبب، بعض اوقات ناجائز مفادات کا حصول یہ بھی طلب شہرت کا ذریعہ ہوتا ہے، طلب شہرت کا سبب ہوتا ہے۔ جیسے دنیاوی طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ جو بڑے عہدیداران ہوتے ہیں، اسی طرح وزراء اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یعنی اپنے عہدوں سے بہت کچھ کر لیتے ہیں، اور ان عہدوں کی بنا پر وہ ناجائز کام بھی کر گزرتے ہیں، ان کے اپنے بھی، ان کے ساتھ وابستگان کے بھی ناجائز کام ہوتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے۔ تو اس طرح بعض اوقات ناجائز مفادات کے حصول کے لیے انسان کے اندر شہرت کی طلب آتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ چاہتا ہے اگر کامیاب ہو تو وہ غلط راستہ نہ اختیار کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے، اپنی محنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے، خود محنت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے، انشاءاللہ عز و جل اگر اس کے نصیب میں کامیابی ہے تو ضرور ملے گی، ناجائز ذرائع کو اختیار نہ کرے۔ بعض اوقات بندہ اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے، اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے، اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے بھی شہرت چاہتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ یہ ذہن بنایا جائے، بجائے اس کے کہ میں خامیوں کو چھپانے کے لیے شہرت طلب کروں، میں اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ اگر بندہ خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا تو دنیا میں بھی بہتری آئے گی، اور اگر یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوگا، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے آپ جھوٹی شہرت کے طلبگار ہوں، آپ ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان خامیوں سے، ان خرابیوں سے، ان بیماریوں سے، جو بھی اخلاقی اس طرح کی برائیاں ہیں، اس طرح کے گناہ ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، اپنی جو کمزوریاں ہیں، آپ ان سے چھٹکارا حاصل کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ یعنی وہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ جھوٹا عزت کا لبادہ اوڑھ لیں۔ ایک اور سبب، جو چیٹر ہوتے ہیں، دھوکہ باز ہوتے ہیں، وہ طلب شہرت کا حربہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، کہ لوگ اچھا سمجھیں۔ حقیقت میں اچھے ہوتے نہیں ہیں، لیکن اچھے بنتے ہیں کہ ان کو اچھا جانا جائے، ان کی شہرت ہو، اور اب اس شہرت سے پھر وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں ایسی بات ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل میں مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے، اور وقتی نفع کے حصول کے لیے ایسا ذہن نہ بنائے، ایسا کام نہ کرے، ایسی شہرت طلب نہ کرے کہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے وبال اس کے گلے پڑ جائے۔ تو اخروی وبال سے بچنے کے لیے وقتی نفع کو قربان کر دے۔ ایسی شہرت کس کام کی کہ جو آج جس کی وجہ سے ہم کسی کو دھوکہ دے کر یا کسی سے کوئی وہ رعب اور دبدبے کے ذریعے اپنا کام نکلوا لیں، یا دھوکہ دے کر اس سے کچھ مال وغیرہ اینٹھ لیں، کچھ مال قبضہ کر لیں، چیٹنگ کریں، لیکن آخرت میں اللہ عز و جل کی پکڑ میں آ جائیں۔ اور ویسے بھی ایسے چیٹر جن کی شہرت ہوتی ہے، یعنی اچھی شہرت ہوتی ہے لیکن ہوتے وہ چیٹر ہیں، بالآخر
ان کا پول کھل ہی جاتا ہے، اور جب ان کا پول کھلتا ہے کہ یہ حقیقت میں کیا تھے اور انہوں نے لبادہ کیا اڑا ہوا تھا، بڑے وہ بنے ٹھنے رہتے تھے اور بڑے دولت مند مشہور تھے، بڑے سخی مشہور تھے، ایسے ایسے مشہور تھے، لیکن جب حقیقت پتہ چلتی ہے کہ فلاں سے اتنے لے لیے، فلاں سے اتنے لے لیے، فلاں کو اس طرح دھوکہ دیا، فلاں کو اس طرح دھوکہ دیا، جب یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں تو ایسوں کی وہ شہرت داغدار ہوتی ہے، اور یعنی پھر ان کی عزت وہ خاک میں مل جاتی ہے۔ تو ایسی عارضی شہرت اور ایسی بناوٹی عزت کا کیا فائدہ کہ جو دنیا میں بھی یعنی وبال کا باعث بنے، آخرت میں اللہ عز و جل کی رحمتوں سے دوری کا باعث بنے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ کاش ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے ہو جائیں، لوگ ہمیں جانے یا نہ جانے، کوئی ہماری عزت کرے یا نہ کرے، دنیا میں ناموری ہو یا نہ ہو، کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں تو آپ نے سنا کہ ان کے نیک اعمال اگر لوگوں کو پتہ چلتے تو اس طرح پریشان ہوتے تھے جس طرح آج ہم اپنے گناہوں کے پتہ چلنے پر، اپنی خامیوں کے پتہ چلنے پر پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نیک بندوں کا صدقہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گمنام بندوں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ حقیقت یہ ہے کہ گمنامی لائق تعریف ہے، شہرت لائق تعریف نہیں ہے۔ شہرت بہت سی آزمائشوں کا سبب ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی آج دیکھیں تو اگر کوئی دولت مند مشہور ہے تو وہ یعنی اس لحاظ سے بھی آزمائش میں آ سکتا ہے کہ اس کو بھتے کی پرچی آ جائے گی، یا اس کے گھر سے کسی کو کوئی دھمکی ملے گی اغوا وغیرہ کی، اگر کوئی دولت مند مشہور ہے۔ اور اگر کوئی دولت مند ہے لیکن اس کے دولت مند ہونے کی شہرت نہیں ہے تو شاید وہ ان آزمائشوں سے بچا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیاوی عزت، جھوٹی عزت، شہرت کے کبھی بھی طالب نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کرم کرے، ہمارا ذہن بن جائے کہ کاش ہم اس کی یعنی اسی کی رضا میں لگے رہیں، جو بھی عمل کریں اس کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری یعنی عبادات کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے بھی نواز دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نماز